الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ محرم الحرام کی سیریز کے حوالے سے یہ 5واں درس ہے، اور آج کے درس میں جو نصیحت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کس طرح سنت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے، کیا مسنون اعمال ہیں، اور محرم الحرام کے حوالے سے جو بدعتیں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ یقیناً بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ایک عمدہ نمونہ، ایک بہترین رول ماڈل موجود ہے عمل کرنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لایا ہے، اسے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، جنت جہنم برحق ہے، اور وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اب اس شخص کے لیے لازم ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کو اپنے لیے لازم عمل کرنے کے لیے ایک اسوہ سمجھے، ایک رول ماڈل، بہترین نمونہ۔ یعنی آپ نے زندگی کیسے گزاری، کیا اعمال کیے، کیا نیکی ہے، اسی طریقے سے آپ کی اتباع کرتے ہوئے وہ نیکیاں کرے، دین کے اندر نئے کام نہ کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کی مکمل اطاعت کرے، آپ کی اتباع کرے، ہر عمل کرے آپ کی عین سنت کے مطابق۔ سورہ محمد کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 33 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ جب اتباع سنت کے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر عمل اپنی مرضی کا ہے تو وہ بدعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں فرمانا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہمیشہ ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے ایسا عمل کیا جو میں نے نہیں سکھایا، جس کا میں نے حکم نہیں دیا، جو میں نے بتایا نہیں ہے، جو میرے دین کے اندر نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، فہو رد، وہ مقبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائیں گے، یعنی وہ نیکی نہیں ہے۔ جو عمل میں نے نہیں سکھایا، میرے سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل نیکی نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، گمراہی جہنم کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ اس مفہوم کی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو میرے رسول تمہیں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے تم لے لو، اسے اختیار کر لو، اسے قبول کر لو، ویسے ہی اعمال کرو، اسی کے مطابق نیکیاں کرو، اور جس چیز سے تمہیں روکتے ہیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، وہ عمل نہ کرو، اجتناب کرو۔ جو میرے حبیب تمہیں سکھاتے ہیں اس کے مطابق نیکیاں کرو، اور جس چیز سے تمہیں روکتے ہیں اس سے اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ، وہ نیکیاں نہیں ہیں، وہ گناہ ہے، وہ بدعت و خرافات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جو مسنون اعمال ہیں وہ ہم انجام دیں، اور مسنون اعمال کیا ہیں محرم کے اندر؟ وہ روزے رکھنا ہے، نفلی روزے رکھنا اور نفلی عبادتیں کرنا۔ فرض عبادت تو فرض ہے، وہ تو لازم کرنی ہے، مگر محرم میں چاہیے ہمیں کہ ہم نفلی عبادتیں بھی کریں، عبادتوں کے اوپر زور دیں، اور خصوصی طور پر روزے، کیونکہ محرم کے روزے افضل ہیں، افضل الصیام بعد رمضان ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں نفلی روزے، وہ محرم کے روزے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ محرم کے روزے رکھیں۔ خصوصی طور پہ عاشورے کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس دن توبہ استغفار بھی کریں تاکہ ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں۔
روزہ رکھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے 1 سال کے، توبہ استغفار کرنے سے انشاءاللہ سچی توبہ کریں گے اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، توبہ استغفار کریں، روزہ رکھیں، روزہ رکھ کے ہم کثرت سے عبادتیں کریں، نفلی عبادت، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہر عمل کریں سنت کے مطابق۔ تو یہ محرم کے مہینے کے حوالے سے ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور نفلی عبادتیں کرنی چاہیے سنت کے مطابق اور روزے رکھنے چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 9 محرم اور 10 محرم یہ 2 روزے ملا کے رکھیں، یا 10 اور 11 محرم۔ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہ وہ 10 محرم کا رکھا کرتے تھے تو ہمیں حکم ملا کہ ایک دن پہلے ملا لو یا ایک دن بعد ملا لو، تو 9 اور 10 ملا لیں یا 10 اور 11 ملا لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں زیادہ روزے رکھنے چاہیے، کوشش کریں 3 روزے رکھیں، نفلی روزہ رکھنا افضل عمل ہے نا، تو 3 روزے رکھیں محرم میں، مرضی ہے کوئی بھی 3 رکھیں، لیکن 9 10 یا 10 11 ان کو تو ضرور رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی پچھلے درس کے اندر شہید کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھی اور میں نے بتایا تھا آخر میں کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، کچھ احکام، اس کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم وہ شہید کی جو متعلق جو احکام تھے ان کو مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو محرم کی بدعات ہیں ان کا کچھ ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ نصیحت حاصل ہو جائے کہ ہم ہر عمل سنت کے مطابق سر انجام دیں۔ پچھلی کلاس کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آیات کے حوالے سے کچھ نصیحتیں تھیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں گمان نہ کرو کہ وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر وہ زندہ کہاں ہیں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، وہ رب تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں، یعنی اللہ کی جنت میں زندہ ہیں، یرزقون، اور اس جنت کے اندر انہیں روزی دی جا رہی ہے۔ پھر صحیح مسلم اور ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں نے بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں کے اندر ڈال دیتا ہے، اور وہ پرندے جنت کے اندر مزے سے کھاتے پیتے ہیں، چلتے چگتے ہیں۔ تو شہید جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں ان پرندوں کے اندر ہیں، اور وہ جنت کے اندر مزے کرتے ہیں، تو وہ زندہ ہیں، انہیں روزی دی جا رہی ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے پاس ہیں جنت میں برزخی زندگی میں۔ وہ دنیا کے اندر زندہ نہیں ہیں، ان کا دنیا کے اندر اب کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ اور یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں سے کلام کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا تمنا ہے، فرمائش کرو، بتاؤ کیا تمہیں چاہیے، تمنا کرو۔ تو شہید کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم پھر جہاد کریں، پھر شہید ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ اٹل فیصلہ ہے جو لکھا ہوا ہے یعنی تقدیر کے اندر، کہ مرنے کے بعد کسی کو بھی دنیا کے اندر وہ واپس نہیں جاتا، مرنے کے بعد دنیا کے اندر کسی کو بھی دنیا کے اندر دوبارہ سے نہیں بھیجا جائے گا۔ جس کی موت آ گئی اس کا دنیا سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم، اب وہ قیامت کے قائم ہونے تک برزخ کی زندگی میں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتا۔ تو فرشتوں سے شہیدوں سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو شہیدوں نے یہی کہا کہ ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے تاکہ ہم دوبارہ سے جہاد کریں، پھر شہید ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے کہ تم دنیا میں واپس چلے جاؤ، کہ دنیا میں مرنے کے بعد کچھ جا نہیں سکتا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شہید جو ہیں وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، شہید دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں، برزخ کی زندگی میں ہیں، اور نعمتوں میں ہیں، ان کی عزت اکرام میں، کرامت والی زندگی میں، اعزاز و اکرام والی زندگی کے اندر ہیں، لیکن اس زندگی کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، اب ہماری زندگی سے ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلی بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے شہیدوں کے احکام کے حوالے سے، کہ پہلا حکم کیا شہید، یعنی چند سوالات کی صورت میں ہم اس کو جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ پہلا سوال، کیا شہید دنیا میں واپس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، شہید دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتا۔ دوسرا سوال، کیا شہید کسی کی مدد کر سکتا ہے، مشکل کشائی، حاجت روائی کر سکتا ہے، کسی کی دستگیری کر سکتا ہے، کسی کی فریاد رسی کر سکتا ہے، کسی کے کام آ سکتا ہے؟ تو جواب یہ کہ نہیں، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، دستگیری کرنا، فریاد رسی کرنا، یہ سب اللہ کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غوث ہے، وہی دستگیر ہے، وہی فریادوں کو سننے والا ہے۔
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا 20ویں سپارے میں کہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی فریاد کو سنتا ہے، کوئی پریشان حال شخص فریاد کرتا ہے، اللہ کے آگے گر گراتا ہے، تو وہ کون ہے جو اس کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ نہیں۔ تو یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو شہید کسی کے لیے دنیا کے اندر کچھ نہیں کر سکتا، شہید دنیا کے لیے کسی کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب تیسرا سوال کہ اگر نہیں کر سکتا تو کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بل احیاء، کہ وہ تو زندہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا بل احیاء، تو آگے جواب بھی دے دیا ہے کہ عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ اس کو دنیا میں واپس آنے کی اجازت نہیں ملتی، جیسا کہ شہید کے بارے میں نے بتائی حدیث پچھلے درس کے اندر بھی بیان ہوئی تھی کہ شہیدوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، تو اللہ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں مل سکتی۔ تو شہید دنیا میں آ نہیں سکتے، شہید زندہ ہیں، مگر اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت میں ہی جواب موجود ہے عند ربہم۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جواب موجود ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال کے ان کو جنت میں چھوڑ دیا ہے۔ تو شہید جنت میں زندہ ہے، وہ جنت سے دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، وہ جنت کے اندر ہیں، اللہ کے مزے میں، برزخ کی زندگی میں، لطف و کرم میں ہیں، اللہ کے انعام و اکرام میں ہیں۔ وہ دنیا میں کسی کے لیے کوئی مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کر سکتے، نہ واپس آ سکتے ہیں۔ چوتھا سوال، کیا کسی کی شہادت کے اوپر غم منانا چاہیے؟ تو دیکھیں، غمگین ہونا یہ ایک فطری بات ہے، اور ہمارا جو دین ہے یہ فطرت کے مطابق دین ہے، دین الفطرہ ہے، فطرت کا دین ہے۔ تو کسی بھی شہید کی شہادت کے اوپر فطری طور پہ دل کے اندر غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا اور دل کے اندر غم کا ہونا، غمگین ہونا، اداس ہونا، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، یہ ایک فطری عمل ہے اور یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن غم کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا، یہ سب کا سب جائز نہیں ہے۔ غمگین ہونا ایک الگ چیز ہے، غم منانا ایک الگ چیز ہے۔ تو کسی کی شہادت کے اوپر ہمیں غم منانے کی اجازت نہیں ہے، غمگین ہونے کی اجازت ہے۔ اور غمگین ہونا ایک فطری عمل ہے کہ دل کی کیفیت ہے، اور اسی کیفیت کے بنا پر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، انسان روتا بھی ہے۔ رونا کوئی منع نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن چیخنا، چلانا، پکارنا، دیگر جو ہے وہ کام کرنا، یہ سب منع ہے، جائز نہیں ہے۔ تو غم منانے کی اجازت نہیں ہے، غمگین ہونے کی اجازت ہے، وہ فطری عمل ہے، وہ تو ایک دل کے اندر رحمت ہوتی ہے۔ اسے حدیث میں رحمت کہا گیا ہے، کسی کے مرنے کے اوپر جب آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو اسے رحمت کہا گیا ہے۔ تو رونا تو ایک فطری عمل ہے، رونے کی اجازت ہے، مگر آواز کے ساتھ نہیں، آنسوؤں کے ساتھ۔ اگلا سوال، کیا کسی شہید کا ماتم کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر، بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو کسی شہید کے اوپر ماتم نہیں کیا جا سکتا، اور ماتم کریں بھی کیوں؟ ماتم کس چیز کے؟ شہادت جو ہے یہ تو ایک نعمت ہے، ایک سعادت ہے۔ شہادت ایک بہت عظیم نعمت ہے، نعمت عظمیٰ، ایک فضیلت ہے، ایک سعادت ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ کہ کسی کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام تو روتے تھے، گر گراتے تھے، شہادت مانگتے تھے۔ تو شہید کے اوپر ماتم کس چیز کا؟ وہ تو کامیاب ہو گیا الحمدللہ، اللہ کی جنتوں میں اونچے درجات کو وہ پہنچ گیا۔ تو دل کے اندر جو ہے کسی کے جانے کے اوپر دنیا سے، ظاہر ہے جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے، موت آتی ہے، تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں۔ تو یہ غمگین ہونا صحیح ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن ماتم کرنا اور غم منانا، اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنا، یہ سب بدعتیں ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سوگ جو منانا ہے نا، احداد اسے عربی میں کہتے ہیں، سوگ منانا، کسی مرنے والے کے اوپر سوگ منانا، یا آسان لفظوں میں غمگین ہونا، غم منانا، اس کی مدت کتنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی مرنے والے کے اوپر، چاہے وہ شہید ہوا ہے یا طبعی موت، بیماری وغیرہ سے مرا ہے، کسی بھی طریقے سے کسی کی موت ہوئی ہے مسلمان کی، تو اس کے اوپر جو سوگ منانا ہے وہ صرف 3 دن ہے عام لوگوں کے لیے۔
اس کے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، اس کے چاہنے والوں کے لیے 3 دن تک سوگ منانا ہے بس، اس کے چوتھا دن نہیں ہے۔ ہاں، اس کی جو بیوہ ہے اس کا حکم الگ ہے، ابھی بتاتا ہوں میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلے جو عام حکم ہے وہ کیا ہے کہ صرف 3 دن سوگ منانا ہے۔ اور سوگ منانا کیسے ہے کہ اس دن کوئی خوشی نہیں منانی، کوئی جشن نہیں منانا، سادگی کے ساتھ وہ دن گزارنے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نوافل عبادتیں کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس دن کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کوئی فیشن نہیں کر سکتے، آرائش و زیبائش اختیار نہیں کر سکتے، سادگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، یہ کیفیت ہے غم منانے کی۔ غم کیسے منانا ہے؟ عبادت کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر اذکار، اور سب سے عظیم ترین چیز تو دعائیں۔ دعائیں تو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں مرنے والوں کو، اور ہمارے جو مرحومین ہوتے ہیں، چاہے وہ شہداء ہوں یا عام مرحومین ہوں، سب ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہماری دعائیں ان کو فائدہ دیتی ہیں، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو مرحومین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہے غم منانے کا، اور یہ صرف 3 دن ہے۔ اور پھر ہر سال، یعنی اگلا سال آ گیا، اب دوبارہ سے غم منائیں گے 3 دن نہیں، یہ زندگی میں ایک دفعہ ہے بس۔ جب انتقال ہوا تو 3 دن اس کا سوگ منانا ہے، ٹھیک ہے، چوتھے دن ختم، اس کے بعد نہیں۔ اور اس کے بعد ہر سال اس کو جو ہے نا نہیں منانا، کہ جب بھی سال آئے گا تو اس کی برسی منائیں، پھر سے غمگین ہو جائیں، پھر 3 دن کے لیے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف اس کے مرتے ہوئے ہی، جب انتقال ہو گیا اسی دن سے 3 دن تک اس کا سوگ منانا ہے، اس کے بعد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس کی اگر جو بیوہ ہے، اگر وہ شہید شادی شدہ ہے، تو اس کی جو بیوہ ہے تو بیوہ کے اوپر اس کی جو ہے نا غم منانا ہے، جسے عدت بھی کہتے ہیں، وہ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ 4 مہینہ 10 دن تک شہید کی یا کسی بھی مرحوم کی، کسی بھی شخص کی جو ہے وہ بیوہ ہے، وہ 4 مہینہ 10 دن جو ہے وہ عدت میں گزارے گی، سادگی کے ساتھ گھر کے اندر رہے گی، اللہ کی عبادت کرتی رہے گی، کوئی فیشن نہیں، کوئی آرائش و زیبائش نہیں، خوشبو بھی نہیں لگا سکتی، کسی قسم کی جو ہے نا اور فیشن یا کوئی بھی جو ہے نا وہ تیار نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ سادگی کے ساتھ یہ دن گزارے گی، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے۔ جب یہ مدت ختم ہو جائے پھر ختم، پھر سوگ ختم، عدت ختم، پھر چاہے تو دوسری شادی بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال کہ کیا کسی کی غم میں، کسی کی موت کے اوپر یا شہادت کے اوپر ماتمی طور پر یا ماتم کے علامت کے طور پر کالا لباس پہننا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ کالا لباس پہننا کسی بھی مرنے والے کے اوپر اس کا غم منانے کے لیے یہ بدعت ہے۔ اس کی جو بیوہ ہے وہ بھی نہیں پہنے گی، عام کپڑے پہنے گی، باقی لوگ بھی عام کپڑے پہنیں گے۔ خصوصی طور پہ جو ہے نا اس کو ایک علامت بنا لینا کہ یہ ماتمی لباس ہے، یہ غم کا لباس ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ چونکہ شریعت کے اندر دلیل موجود نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر، کسی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کبھی کالا لباس پہنا نہیں کسی کے مرنے کے اوپر۔ بدر کے جو شہداء ہیں، سب سے افضل شہداء ہیں غزوہ بدر کے، پھر غزوہ احد کے ہیں، دیگر کتنے غزوات ہوئے، آپ نے کبھی بھی کسی اپنی صحابی کی جو ہے نا وہ شہادت پر اور کسی کی موت پہ آپ کے بہت سارے پیارے جو ہے آپ کی زندگی میں رخصت ہوئے۔ سب سے پہلا غم جو آپ کو ملا، جس سے آپ بہت شدید جو ہے نا وہ اداس ہوئے تھے، وہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات تھی۔ اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا۔ ابو طالب کی وفات تھی، ٹھیک ہے۔ تو کتنے جو ہے نا صحابہ، آپ کے گھر والے، آپ کے پیارے بیٹے ابراہیم، دیگر سب جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا، کبھی بھی ان کے مرنے کے اوپر کالا لباس نہیں پہنا، کبھی بھی ماتم نہیں کیا، کبھی جزا، فرا، نوحہ، مرثیہ، یہ کام کبھی نہیں کیا آپ نے، اور نہ کبھی آپ نے صحابہ کرام کو سکھائے ہیں۔ تو یہ کام بدعتیں ہیں۔ اگلا سوال، کیا شہید کے نام کی نظر نیاز کی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیں، چاہے وہ شہید ہوں یا اولیاء کرام ہوں، بزرگ ہوں، صحابہ ہوں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں، یا فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، ملائکہ یا کوئی بھی ہو، کسی کے نام کی بھی نظر نیاز نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نظر اور نیاز یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، وہ انبیاء کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی، نبیوں کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی، رسولوں کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو جو کام رسولوں کے لیے نہیں ہو سکتا تو وہ امتیوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر وہ اولیاء کرام کے لیے، بزرگوں کے لیے یا شہیدوں کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو نظر نیاز یہ اللہ کا حق ہے، نظر ماننی ہے، یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ عبادت کروں گا، تو وہ اللہ کا حق ہے، وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ یا میں نے نیاز کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ہم اللہ کی راضی کرنے کے لیے کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دل کے اندر تعظیم بھی اللہ کی ہوگی۔ تو عبادت کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک ہے عبادت اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے، نیت اللہ کے لیے ہو، تعظیم اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا وہ سنت سے ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اگر نظر کرنی ہے، نیاز کرنی ہے، کسی کو جو ہے نا وہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، تو اس کے لیے کیا کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے بعد اللہ کا نام لیا جانا چاہیے، اور وہ طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ تو ہمیں کوئی دن مخصوص نہیں کر سکتے کہ محرم کے یہ دن ہیں، محرم کے دنوں میں نیازیں کریں گے، نہیں، کیونکہ دلیل موجود نہیں ہے محرم کے دنوں میں نیازیں کرنے کی، تو ہم محرم کو مخصوص نہیں کر سکتے، یا 15 شعبان کو، یا 10 محرم کو، یا 11 رجب کو۔ تو ہم کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو، کسی بھی وقت کو مخصوص نہیں کر سکتے جب تک اس کی شرعی دلیل موجود نہ ہو، اور جب تک شرعی دلیل موجود نہیں ہے تو ہم اس کو مخصوص نہیں کریں گے۔ ہم کسی بھی وقت نیاز کر لیں جب بھی توفیق ہو، یہ نہیں کہ محرم میں کریں گے، یا 12 ربیع الاول کو کریں گے، یا 21 رجب کو کریں گے، 22 رجب کو کریں گے، نہیں، بلکہ ہم دن کو مخصوص کیے بغیر، مہینے کو مخصوص کیے بغیر، جب بھی اللہ پاک توفیق دے غریبوں کو کھانا کھلائیں، نیاز کریں، ٹھیک ہے۔ تو نظر نیاز جو ہے وہ عبادت ہے، عبادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور محرم کے اندر جو نیازیں کی جاتی ہیں وہ سب کی سب بدعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور حکم یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اس سے جو شہداء ہیں ان کی تعظیم ہوتی ہے، ان کے نام کی یہ نیاز ہوتی ہے، تو وہ پھر شرک کا حکم بھی لگ جاتا ہے کہ تعظیم صرف اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل کے اندر جو نیت ہو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، شہداء کے لیے نہ ہو، انبیاء کے لیے نہ ہو، ولیوں کے لیے نہ ہو، بزرگوں کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو اس کے اندر پھر شرک کا حکم بھی لگتا ہے اور بدعت کا حکم بھی لگتا ہے۔ اس کے لیے نظر نیاز یہ عبادتیں ہیں، تو شہیدوں کے نام کی نظر نیاز نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، کسی بھی مرنے والے کے لیے سویم کرنا، برسی، چہلم، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ سب کی سب چونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کی دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ عبادتیں نہیں ہیں، یہ خلاف سنت اعمال ہیں، لہٰذا یہ بدعتیں ہیں۔ سویم کہ کسی بھی مرنے والے کے تیسرے دن پھر غم منانا، پھر جو ہے نا وہ لوگوں کا جمع ہونا، قرآن خوانی کرنا، پھر وہ چنے پڑھنا، پھر کھانا کھلانا سب کو، یہ سب اعمال جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ برسی ہر سال گزرنے کے بعد لوگوں کو پھر جمع کرنا، پھر قرآن خوانیاں کرنا، اور چنے وغیرہ پڑھنا، اور دانے وغیرہ، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ نیاز کرنا، کھلانا، کھانا، یہ سب بدعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چہلم مرنے والے کے 40واں کرنا 40 دن کے بعد، تو یہ سب کام چونکہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تو پھر ایک آخری سوال کہ پھر تعزیت کا طریقہ کار کیا ہے؟ مرحومین کے لیے کیا کریں ہم؟ جب یہ سارے کام نہیں کرنے پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم نے کرنا یہ ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ تعزیت کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کی تدفین کرنا، اس کی تکفین، اس کو تیار کرنا، جنازے کو مسجد لے جانا، نماز جنازہ ادا کرنا، قبرستان لے جانا، اس کو دفن کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں، ان سب کے عظیم اجر و ثواب ہے۔ اور یہ مردوں کا کام ہے، خواتین کا نہیں۔ خواتین گھروں کے اندر رہیں گی، تو کسی کے انتقال کے لیے کسی کے گھر میں جائیں گی تو وہاں جا کے انہیں دلاسا دیں گی، وہاں جا کے انہیں تسلی دیں گی، انہیں صبر کی تلقین کریں گی، اور ان کے لیے، مرحومین کے لیے، اور ان کے لیے دعائیں کریں گی۔ تو تعزیت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے گھر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا، ان کو تسلی دینا، ٹھیک ہے، ان کا ذکر خیر کرنا، تو یہ تعزیت کا طریقہ ہے۔ اور ان کو جو ہے نا بجائے یہ کہ وہاں جو ہے نا نظر نیاز کریں، وہاں کھانے جو ہے نا ان کے کھائیں، بلکہ ان کو کھانا کھلانا جن کے گھر پہ انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ باقی مرحومین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو جو بات صحیح بات سنت سے ثابت ہے، ہمیں مرحومین کے لیے 2 کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک ان کے لیے دعا کرنے کی، ایک ان کے لیے صدقہ کرنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے ہم صدقہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں، یہ سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے جو انتقال کر جاتے ہیں، دیگر عزیز و اقارب کے لیے، تمام مرحومین کے لیے ہم دعائیں کریں، دعائیں سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہیں، پھر صدقہ خیرات کریں۔ اسی طرح ہم اگر شہداء کے لیے بھی کیا کریں تو ان کے لیے بھی ہم دعا کریں، اور توفیق ہو تو صدقہ خیرات کریں، لیکن دن کو مخصوص کر کے نہیں، کسی وقت کو مخصوص کر کے نہیں۔
کوئی مخصوص طریقے سے نہیں، بلکہ کہ جب بھی توفیق ہو مخصوص کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے ہم صدقہ کر دیں، تو صدقہ جو ہے نا وہ مرحوم کو فائدہ دیتا ہے اور دعا فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ احکام تھے مرحوم و شہداء کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد کچھ احادیث ہیں جو انتہائی ضروری ہیں سمجھنے کے لیے، تو انشاءاللہ وہ محرم الحرام کی بدعت کے حوالے سے، تو ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے بھی، نسائی نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، یعنی تقریباً سیاہ ستہ کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، بخاری مسلم اور سنن کی باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس منا من لطم الخدود وفی روایت ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق الحمدللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ گویا آپ نے اس سے ایک برت کا اظہار فرمایا، بیزاری کا اظہار، کہ آپ اس سے اتنے ناراض ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کون؟ من ضرب الخدود یا لطم الخدود کے دونوں کے الفاظ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ منہ کو پیٹنا، چہرے پہ مارنا، رخسار پہ مارنا، سینہ پیٹنا۔ تو جو اپنے چہرے پہ مارتا ہے، رخساروں کو مارتا ہے یا سینہ پیٹتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ شق الجیوب، جو گریبان چاک کرتا ہے، سینے کو اپنے کھولتا ہے اور ماتم کرتا ہے، یعنی ٹھیک ہے، غم کے طور کے اوپر اپنے گریبان کو پھاڑنا، چہرے پہ مارنا، سینے پہ مارنا، یہ سب جو ماتمی انداز ہیں کسی بھی مرنے والے کے اوپر، جو یہ عمل کرتا ہے، ارشاد فرمایا کہ مجھ سے نہیں ہے۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ زور زور سے نوحہ کرنا، چیخنا، چلانا، بین کرنا، کسی کے مرنے کے اوپر جزا فرا کرنا، توصیہ پڑھنا۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کے کرنے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بخاری مسلم اور سنن کی باقی کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقہ، کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بری ہوں اس سے، یعنی اس میں فرمایا کہ لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ کام کرتا ہے لیس منا، وہ مجھ سے نہیں، ہم میں سے نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ اور یہاں آپ نے فرمایا کہ بری میں، کہ میں بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ بھی بہت خطرناک وعید ہے یہ، کہ میں اس سے بیزار ہوں جو اس طرح کے کام کرتا ہے کسی بھی مرنے والے کے اوپر، اپنے بالوں کو مونڈنا یا ماتم کرنا، چیخنا، چلانا، گریبان کو پھاڑنا، زور زور سے جو ہے نا وہ آواز کر کر کے رونا۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب کرنے والے کے اوپر اتنی سخت وعید ہے یہ۔ اور صحیح مسلم کے اندر تو ایک اور وعید ہے، وہ بھی بہت خطرناک ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ صحیح مسلم کی تیسری روایت ہے کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام وعلیہا سربال من قطیران ودرع من جرب، کہ جو یہ عمل کرنے والے ہیں، اگر یہ نوحہ کرنے والے، چیخنے والے، ماتم کرنے والے، اگر یہ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتے اور توبہ نہیں کرتے، سچی توبہ، صحیح نہیں ہو جاتے، اللہ سے رجوع کر کے اخلاص کے ساتھ توبہ نہیں کر لیتے، اگر یہ اسی حالت میں یہ مرتے ہیں، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دے گا کہ یہ اٹھیں گے کس حال میں، میدان حشر میں یہ کس طرح کھڑے ہوں گے کہ ان کے اوپر خارش کی قمیض ہوگی اور گندک کا پاجامہ ہوگا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہوں گی، یہ گندک کا پاجامہ جہنم کا ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے آگ کا پاجامہ، آگ کا بھی ہے، تو گندک بھی وہ آگ سے ہی نکلی بھی ہوگی نا، جہنم کی، اور خارش کی قمیض تو وہ بھی جہنم کی ہوگی وہ۔ تو بہت زیادہ یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرمائے اور سنت کے مطابق نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ یہ بہت خطرناک یہ معاملہ ہے، ولی یہاں بھی بہت جو ہے خطرناک وعید ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اندر دو ایسے گناہ ہیں، لوگوں کے اندر دو ایسے گناہ پائے جاتے ہیں جو کفر ہیں، یعنی جو کافر لوگ کرتے ہیں، وہ ان کے کام میں، مومن کے لائق نہیں ہے یہ گناہ، کہ مومن یہ کام نہیں کرتا، یہ کفریہ کام ہیں جو یہ دو ایسے گناہ ہیں۔ کیا الطعن فی النسب،
کسی کے نسب کے اوپر طعنہ زنی کرنا، لعن طعن کرنا، لعن طعن کرنا، اور کسی کے بھی نسب کے اوپر لعن، یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لعن طعن کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ والنیاحۃ علی المیت، اور میت کے اوپر نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، ماتم کرنا۔ پانچویں حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں یہ حدیث یوں ہے کہ ان ابی سعید خدری قال رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعہ۔ ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر جو نوحہ پڑھتے ہیں زور زور سے، اور جو نوحہ سنتے ہیں۔ نوحہ کرنے والا، نوحہ پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی، ان کے اوپر اللہ کے نبی کی جو رحمت للعالمین ہے، نبی الرحمہ ہے، آپ کسی کے اوپر ویسے ہی لعنت نہیں فرماتے جب تک کہ وہ ایک خاص جو ہے نا کوئی اتنا کبیرہ گناہ نہ ہو۔ تو آپ نے رحمت للعالمین نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کے اوپر جو نوحہ کرے، نوحہ پڑھے اور نوحہ سنے۔ آج دیکھیں ہم کیسے کسی موبائل کے اندر بھی اسٹیٹس میں لگا لیتے ہیں، اور خود بھی سن رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی زور زور سے سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو نوحہ پڑھنا بھی، نوحہ کرنا اور نوحہ سننا، سننے والے کے اوپر بھی لعنت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو نوحہ کرتے ہیں اور جو نوحہ سنتے ہیں۔ تو نہ نوحہ کرنا چاہیے کسی کے مرنے کے اوپر، اور نہ نوحہ سننا چاہیے۔ اور ضرورت بھی کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ شہید تو اللہ کی جنتوں میں تو سعادت ہے، پھر شہید کے اوپر کیسا ماتم؟ یہ خلاف سنت عمل ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، رواہ المسلم ان ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البؤن فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکوہن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں لوگ ایسے 4 گناہ کریں گے جو زمانے جاہلیت میں سے ہیں۔ زمانے جاہلیت کا مطلب کیا ہے کہ اسلام سے پہلے کے گناہ تھے، لیکن لوگ باز نہیں آتے، ان کو ابھی بھی کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ 4 ایسے گناہ ہیں میری امت میں جو زمانے جاہلیت میں سے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی کرتے ہیں۔ اور وہ کیا آپ نے ارشاد فرمایا 4 گناہ؟ یعنی سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا یوں فرمانا کہ من امر الجاہلیہ، وہ جہالت والے کاموں میں سے ہے، یعنی اسلام سے پہلے کے کاموں میں سے، اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی ایسا کر نہیں سکتا، اور جو کرتا ہے تو گویا ایک طریقے سے وہ مسلمانوں والا کام نہیں کر رہا، پھر جاہلوں والا کام کر رہا ہے۔ جاہل سے مراد یہ نہیں کہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں نا عام اپنے بول چال میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، یہ جاہل ہے۔ نہیں، یہاں جو جہالت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اسلام سے پہلے، کہ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ کوئی مسلمان والا کام نہیں کر رہا، یہ تو وہ لوگ کرتے تھے جن کو اسلام موجود نہیں تھا، غیر مسلم تھے۔ اسلام سے پہلے کا مطلب ہے یہ۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے گویا ان کے پاس اسلام نہیں ہے، اگر دین ہوتا، اسلام ہوتا، مسلمان ہوتے تو ہرگز یہ کام نہ کرتے۔ تو یہ کام انتہائی خطرناک ہے، یہ جس کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔ اور وہ 4 کام آپ نے کیا ارشاد فرمائے؟ الفخر فی الاحساب، کہ اپنے حسب نسب کے اوپر فخر کرنا، کہ میں تو فلاں قبیلے کا، فلاں خاندان کا ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ فخر و نسب کے اوپر جو ہے، حسب نسب کے اوپر فخر کرنا۔ والطعن فی الانساب، اور دوسروں کے نسب کے اوپر طعنے دینا، لعن طعن کرنا، دوسروں کو برا بلا کہنا، لعن طعن کرنا۔ ذرا سوچے کہ انسان، اگر یہ تو عام لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے نا کہ لعن طعن کرنا یہ حرام ہے، جاہلیت والا کام ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی شخص یہی کام صحابہ کرام کے بارے میں کرے تو کتنا سخت گناہ ہوگا۔ اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرے تو کتنا بڑا اللہ کا مجرم ہے، کیا اس کے اوپر وعید ہوگی، کیا اللہ کا غضب ہوگا جو صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن کرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، اور نجومیوں کے پاس جانا، ستاروں سے بارش مانگنا، یعنی بارشوں کے لیے یا اپنے مسائل کے لیے نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کے اندر کوئی تاثیر ہوتی ہے، ستاروں کی حرکت سے بارش برستی ہے، یہ توحید کے مسائل ہیں۔ تو یہ شرک کو، توحید کو سمجھنے کے لیے ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے کہ استسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش مانگنا، اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ نجومیوں، کاہنوں کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، ان سے مستقبل کی باتیں معلوم کرنا، غیب کی خبریں معلوم کرنا اور ان سے کہانت کرانا، یہ سب جو ہے مسلمان والے کام ہے ہی نہیں، یہ زمانے جاہلیت والے کام ہیں۔ والنیاحۃ،
کسی بھی میت کے اوپر رونا، چیخنا، چلانا، بین کرنا، جزا فرا کرنا، ماتم کرنا، نوحے کرنا، موصیے کرنا، یہ جو کچھ بھی کام ہو رہے ہیں یہ سب نیاحتوں کے اندر شامل ہیں اور یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں۔ 7ویں حدیث ابن ماجہ کی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ ان عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراسی یعنی مرثیہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ مرثیہ پڑھنا اس سے منع کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ کام مسلمانوں والا کام نہیں ہے، تو اس کام کو جو نا کرنا منع ہے۔ مرثیہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی مرنے کے اوپر اس کے محاسن کو، اس کی تعریفوں کو، اس کی جو ہے نا اچھائیوں کو زور زور سے جو ہے نا وہ گانے کے انداز میں پڑھا جائے اور آواز کو بلند کیا جائے، تو یہ سب جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ عام بول چال کے اندر ہم کسی کی تعریف کریں نا میت کی تو وہ اچھی بات ہے، الحمدللہ، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا، لیکن زور زور سے لوگوں کو متوجہ کر کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا گانے کے انداز میں، ترنم میں، اس طریقے سے اس کو مرثیہ بنا لینا اور نوحے کرنا، یہ سب کے سب منع ہیں، یہ سب کے سب منع ہیں۔ تو کسی بھی مرنے والے کے اوصاف و شمائل و تعریف و توصیف یا اس کی محاسن کو بلند آواز سے، ترنم سے یا گانے کے انداز میں جو ہے نا اس کو بیان کرنا، رونا یا رلانا لوگوں کو، ٹھیک ہے، لوگوں کو رلانا، خود رونا، چیخنا، چیخ و پکار کو، اپنی آوازوں کو بلند کرنا، یہ سب کے سب جو ہے نا یہ نوحہ اور مرثیے کے اندر آتے ہیں اور یہ منع ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسلام کے اندر منع ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، روایت ہے، صحیح جامع کے اندر بھی موجود ہے، اور امام بغوی رحم اللہ نے شرح السنہ کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، تو سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود تھا اور آپ نے میرے ہاتھ کو جو نا پکڑا ہوا تھا، یعنی میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اور آپ مجھے جو نا اسی طریقے سے ہاتھ پکڑ کے لے گئے ابراہیم کے پاس۔ ہم کسی جگہ تھے تو جو ہے نا اطلاع آئی کہ بھائی آپ کے جو ہے نا بیٹے ابراہیم، ان کا جو ہے نا آخری وقت ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو آپ جو ہے نا وہاں تک پہنچے اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس، تو دیکھے کہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں ہے، یعنی موت کی تکلیف میں ہے، سکرات میں ہے، تو آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو سیدنا عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں منع فرمایا ہے رونے سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوف، میں نے اس طرح رونے سے منع نہیں فرمایا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، یہ تو ایک فطری جذبہ ہے، دل کی کیفیت ہے کہ دل غمگین ہوتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، میں نے اس رونے سے منع نہیں کیا، ولیکن نہیں تو ان صوتین، بلکہ میں نے 2 طریقے کی آوازوں کو منع کیا ہے، ولیکن نہیں تو ان صوتین، میں نے 2 آوازوں سے منع کیا ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، وہ الفاظ بڑے غور و فکر کے لیے ضروری ہیں سمجھنے کے لیے، صوتین احمقین فاجرین، کیا ارشاد فرمایا، 2 آوازیں، صوتین 2 آوازیں، احمقین جو حماقت والی ہیں، عقل والی نہیں ہیں، یعنی احمقین احمق لوگوں کا کام ہے یہ، جس کے اندر عقل نہیں ہے، یہ خلاف فطرت کام ہے، یہ عقل سلیم سے بعید ہیں، فطرت سلیمہ سے بعید ہیں یہ، اس لیے آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمایا کہ صوتینی احمقینی، 2 آوازیں جو کسی سلیم الطبع عقل والا شخص، اولو الالباب ہونا، عقل مند ہوشیار شخص، وہ کبھی یہ آواز بلند نہیں کرے گا، یہ 2 طرح کی آوازیں، یہ احمقین جن کے اندر عقل نہیں ہے وہ لوگ ان آوازوں کو بلند کریں گے، فاجرین، پھر فرمایا کہ وہ گنہگاروں کی آوازیں ہیں، یہ 2 آوازیں احمقوں کی اور گنہگاروں کی ہیں، فاجرین، کیا فرمایا کہ صوت عند مصیبہ، کہ مصیبت کے وقت خمش الوجوہ و شق الجیوب و رنت الشیطان، کہ اس کو کیا کہا گیا کہ اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ صوت فیہ حزن عند الغناء او البکاء، کہ کسی بھی صدمے کے وقت، کسی بھی میت کے وقت کوئی مصیبت پریشانی پہنچے تو حزن کے لیے، غم کے اظہار کرنے کے لیے اپنی آوازوں کو اس طرح بلند کرنا، غنا کے ساتھ، ایک ترنم کے ساتھ، ٹھیک ہے، گانے کے انداز میں یا چیخنے کے انداز میں، یا چیخنے کے انداز میں، چلانے کے انداز میں، تو کسی بھی مصیبت کے وقت، کسی صدمے کے وقت، کسی کی میت کے وقت، انتقال کے وقت یا کوئی اور پریشانی مصیبت آ جائے تو
اپنے جو ہے نا وہ شکل جیوب، اپنے جو ہے نا وہ گریبانوں کو پھاڑنا اور پیٹنا اور ایسی آوازوں کو بلند کرنا ایک ترنم کے ساتھ، غنا کے ساتھ یا چیخ پکار کے ساتھ، یعنی یہ وہی چیز ہے جسے رنت الشیطان کہا گیا یہاں، کہ رنت الشیطان. اور اس کی تفسیر کیا بیان کی گئی کہ صوت فیہ حزن عند الغناء او البکاء، کہ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. اس طریقے سے آواز کو بلند کرنا، یعنی یہ پوری وہی چیزیں نوحہ اور مرثیہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس آواز سے منع کیا ہے. صوتین، دو آوازیں، ایک پہلی آواز تو اس میں یہ ہے کہ جو احمق اور فاجر گنہگار کی آواز ہے یہ، اور اس کو شیطان کی آواز بھی کہا گیا. اور دوسری آواز آپ نے فرمائی کہ وہ صوت عند نعمت لہوا اور لعب و مزامیر الشیطان، کہ کوئی نعمت ملے، کوئی اچھی چیز پتہ چلے، کوئی گھر کے اندر خوشی ہو، تو پھر گانوں کی آوازیں بلند کرنا، میوزک کی آوازیں بلند کرنا. لہو لعب گناہ اور مزامیر الشیطان یعنی شیطان کے باجے، شیطان کے باجے، میوزک کے ساتھ. آج کل تو نوحے اور ماتم اور مرثیوں کے اندر بھی میوزک کی جو ہے نا پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ آوازیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی کے یہاں گھر میں شادی ہے، شادی بیاہ وغیرہ ہے، اور وہ بھی اگر جو ہے نا وہ گانے بجانے کی میوزک کی آواز بلند کرتے ہیں، تو وہ اسی جو ہے نا وعید کے اندر شامل ہے کہ جن دو آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو آوازیں صوتین احمقین فاجرین. تو یہ بہت ہی خطرناک یہ معاملہ ہے کہ خوشی ہو، کوئی شادی بیاہ ہو، کوئی فنکشن ہو، تو گانے بجانے کی، میوزک کی آواز کو بلند کیا جائے، اور مصیبت آ جائے تو یہ ماتم اور نوحوں کی آوازوں کو بلند کرنا. اور سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ترغیب و ترہیب کے اندر حافظ منذری نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. امام بزار نے، امام دلمی وغیرہ نے بھی روایت نقل کی ہے. انس بن مالک کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صوتان ملعونان. یہاں بھی دو آوازوں کا تذکرہ ہے کہ صوتان، دو آوازیں، ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو ایسی آوازیں جن کے اوپر جن آوازوں پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کی گئی ہے. دو ایسی آوازیں جن پہ دنیا اور آخرت میں بھی جو ہے نا وہ لعنت کی گئی ہے. مزمار عند النعمت و رنت عند المصیبہ وفی روایت و صوت ویل عند المصیبہ. تو فرمایا کہ یہ دو آوازیں ہیں، ایک تو مزمار یعنی موسیقی کے باجے، یعنی گانا بجانا. نعمت کے ملنے پر، کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی خوشی کی تقریب ہے، تو گانے بجانے. اور کوئی مصیبت آ جائے، کوئی صدمہ آ جائے، موت آ جائے، پریشانی ہو جائے، تو پھر جو ہے نا یہ چیخ پکار اور زور زور سے رونا، چیخنا، چلانا، مرثیہ، نوحے. تو ان آوازوں کو یہاں کیا کہا گیا؟ ملعونان فی الدنیا والآخرہ. ایسی دو آوازیں جن کے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ 9 احادیث ہو گئی جس کے اندر جو ہے نا ان سب کی جو ہے نا یہ مذمت بیان ہوئی ہے. آخری حدیث میں پڑھ رہا ہوں، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اس روایت کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا فرمایا ہے کہ ایاکن و نعیق الشیطان، اس کو نعیق الشیطان کہا گیا. نعیق الشیطان کہتا ہے شیطان کی چلانے کی آواز. نعیق کہتے ہیں جیسے پرندہ چیختا ہے نا، پرندے کی چیخ کو کہتے ہیں. تو نعیق الشیطان، شیطان کے چلانے کی آواز. تو یہ شیطان کے چلانے کی آواز، اس کو جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کسی مرنے والے کے اوپر بین کرنا اور زور زور سے چیخنا، چلانا، مرثیہ، ماتم وغیرہ یہ سب کرنا. تو یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ سب کے سب بدعتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنت یہی ہے کہ روزے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. آخری 2 باتیں ہیں بس انشاءاللہ. پہلی بات کہ یہاں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ 10 محرم کو اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے. یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ 10 محرم کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ کھانے بنانے چاہیے اور جو ہے نا پھر لوگوں کو کھلانے چاہیے، نظر نیاز وغیرہ. یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے. آپ نے تو نظر نیاز غیر اللہ کی جو ہے نا وہ کرنا اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی جو ہے نا وہ شہید کی، ٹھیک ہے، ربیع الاول ہو یا محرم ہو یا جو ہے نا وہ رجب ہو، ٹھیک ہے، تو بزرگوں کے نام کی، اولیاء کرام کے نام کی، شہداء کے نام کی یا انبیاء علیہ السلام کے نام کی، کسی کے بھی نام کی نظر و نیاز نہیں کی جا سکتی. نظر نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی کرنی ہے، اس پہ اللہ کا نام لینا ہے. تعظیم صرف اللہ کے لیے ہو، نیت اللہ کے لیے ہو. یہ نہیں کہ فلاں خوش ہو جائیں، فلاں راضی ہو جائیں تو یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور دن مخصوص کریں گے، طریقہ مخصوص کریں گے، وقت مخصوص کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی. تو یہ جو نظر نیاز ہوتی ہے، چاہے ربیع الاول کی نیازیں ہوں، چاہے محرم کی نیازیں ہوں، رجب کی نیازیں ہوں، یہ سب کے سب شرک بھی ہیں، بدعتیں بھی ہیں. ان سے بچنا ضروری ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو، وہ نیکیاں ہیں، وہ دین ہیں،
وہ کامیابی ہے، جس چیز سے تمہیں روکتے ہیں اس سے رک جاؤ، وہ خرافات ہیں، بدعات ہیں، وہ دین نہیں ہے، وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات قبرستان جانا، کہ مخصوص کر دیا جاتا ہے محرم میں قبرستان جانا، ٹھیک ہے، اور 10 محرم کو جو ہے نا وہ صبح میں سب قبرستان جاتے ہیں، تو یہ قبرستان جانا اس کو مخصوص کر کے یہ بدعت ہے۔ ویسے قبرستان جانا چاہیے، اور وہاں جا کے کیا کریں گے؟ مرحومین کے لیے دعا کریں گے، قبرستان جائیں گے مرحومین کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ لیکن دعا کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتا ہے، روزانہ دعا کریں، ضروری نہیں قبرستان جائیں، روزانہ گھر میں بیٹھ کے دعا کریں، مسجد میں جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، مسجد میں دعا کریں، جہاں کام کرتا ہے انسان وہاں بھی دعا کر سکتا ہے، چلتے پھرتے دعا کر سکتا ہے۔ خصوصی طور پہ دعا کرنے کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قبرستان جاتا ہے کبھی کبھار تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جانا چاہیے، لیکن وہاں جا کے کیا کرے گا؟ صرف مرحومین کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان پہ رحم فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، مرحومین کے لیے دعا کرنی ہے، اور کوئی دعائیں نہیں کرنی قبرستان میں۔ پھر قبرستان میں کوئی اور عبادت کرنا جائز نہیں ہے، نہ قبرستان میں نماز پڑھی جاتی ہے، نہ ذکر اذکار، نہ کوئی اور دعائیں محرومین کے علاوہ، کوئی اور دعائیں، اور نہ قرآن پاک کی تلاوت۔ جو ہمارے یہاں لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے سنت کے مطابق اعمال، اس لیے وہ لا علمی کے اندر قبرستان جاتے ہیں تو یہ خلاف سنت کام کرتے ہیں، کہ کوئی کہ وہاں نماز بھی ادا کر لیتا ہے، اگر نماز تو ادا بہت کم لوگ کرتے ہوں گے، لیکن قرآن پاک تو ہر کوئی وہاں تلاوت کرتا ہے۔ قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر میں کریں، مسجد میں کریں، اور حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرو، گھر میں نمازیں ادا کرو۔ تو اس روایت سے جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ کام قبرستان میں نہیں ہوتے، نہ قبرستان میں نماز پڑھی جائے گی اور نہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، بلکہ یہ کام گھروں کے اندر کرو، اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرو، فرض نماز کے علاوہ۔ فرض نماز تو مسجد میں ادا کرنی ہے، باقی نمازیں سنت نوافل گھروں میں ادا کرو، اور گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یہ حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ جو قبرستان جائیں اگر تو محرومین کے لیے دعائیں کریں گے بس، اور کوئی عبادت وہاں نہیں کر سکتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں، ذکر اذکار بھی نہیں، نماز بھی نہیں، یہ سارے کام اپنے گھروں میں کریں، مسجدوں میں کریں، ٹھیک ہے۔ تو قبرستان جانا جائز ہے، لیکن وہاں جا کے صرف مرحومین کے لیے دعائیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم مخصوص کر دیں گے کہ ہم قبرستان جائیں گے محرم میں، 10 محرم کو خاص طور پہ، تو یہ بدعت ہے، اب یہ جائز نہیں ہے۔ یا ہم قبرستان جائیں گے 15 شعبان کو، تو یہ بدعت ہے۔ یا قبرستان جائیں گے جمعرات کی رات کو، جمعرات جمعے کی درمیانی رات کو، تو یہ بدعت ہے۔ اب قبرستان جائیں گے ہم عید الفطر کو، تو یہ بدعت ہے، عید الاضحیٰ کو، تو یہ بدعت ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا معاشرے کے اندر انہوں نے ان دنوں کو مخصوص کیا ہوا ہے، 15 شعبان کو لازم جانا ہے، یا 10 محرم کو جانا ہے قبرستان، دونوں عیدوں کو جانا ہے، یا جمعرات جمعے کی راتوں کچھ لوگ جاتے ہیں۔ تو جب مخصوص کر کے جائیں گے نا تو یہ بدعت ہے، ہم مخصوص نہیں کہ ہم ویسے ہی جا رہے ہیں، پھر یہ بدعت نہیں ہے، پھر یہ جانا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 محرم کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، محرومین کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنے گھروں سے کریں۔ تو یہ کچھ احکام تھے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محرم کی سنت عمل کیا ہے؟ روزے رکھنا اور عبادت کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ بدعتیں ساری بیان ہوئی، تو ان سے ہمیں بچنا ہے۔ آخر میں بس دو چھوٹی سی روایت بتا کے آج کے درس کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، اپنی مرضی سے عمل کیا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ اور ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ فقیلت، آپ سے پوچھا گیا، ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھلا انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، میری سنت کے مطابق عمل کیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا نافرمانی کی، میرے حکم کے مطابق کام نہیں کیا، میرے حکم کو نہیں مانا، اپنی مرضی سے کام کرتا رہا، گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح سنت کو سمجھنے کی اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔